بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آن لائن کے ساتھ آپ کا میزبان میاں طاہر حاضر خدمت ہے۔ سوال و جواب کا یہ سلسلہ ہر روز عصر تا مغرب آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں براہ راست پوچھے گئے سوالات اور فون کالز کے ذریعے پوچھے گئے سوالات کے جوابات معروف مذہبی اسکالر، وحدت امت کے داعی، محقق اور مفکر حضرت مولانا محمد اسحاق دامت برکاتہم، خطیب کرینیا مسجد ستیانہ روڈ فیصل آباد، آپ کی طرف سے آنے والے سوالوں کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک پر بھی پیش کیا جاتا ہے اور اس پروگرام کی ریکارڈڈ سی ڈی ادارہ مرکز الحرمین الاسلامی ستیانہ روڈ فیصل آباد سے بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو بھی کوئی دینی، معاشی، معاشرتی، خاندانی، کاروباری یا نکاح اور طلاق کا مسئلہ درپیش ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777۔ یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے۔ جی مولانا السلام علیکم۔ مولانا صاحب کے لیے وہی فتویٰ آن لائن؟ جی فتاوی آن لائن ہے بہن۔ یہ میں نے پوچھنا تھا یہ اس کا کہ ہم اپنے خواب کے بارے میں بھی پوچھ سکتے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ خواب آتے ہیں رات کو۔ خوابوں کے بارے میں، یعنی خواب کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، کیوں نہیں پوچھ سکتے؟ پوچھنا تھا کہ رات کو مجھے چند دن ہو گئے بہت برے خواب آتے ہیں۔ تھوڑا سا بہن اونچا بولیے۔ رات کو چند دن سے بہت برے خواب آ رہے ہیں۔ جی جی فوتگی ہو گئی۔ جی اس بارے میں میری بہن آپ زیادہ پریشان نہ ہو، نہ ان سے کوئی زیادہ متاثر ہوں۔ یہ ڈراونے خواب جو آپ دیکھ رہی ہیں ان کا حل اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب ایسا خوفناک خواب دکھائی دے نا تو اسی وقت بائیں طرف 3 مرتبہ نا تھوک دینا چاہیے، تھو تھو تھو، اور ساتھ ہی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ کہنا چاہیے، اور جس پہلو پر آپ سوئے ہوئے ہیں وہ پہلو بدل کر دوسرے پہلو پر لیٹ جائیں، اور ذکر نہیں کرنا، ایسے خواب کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تخویف من الشیطان، صرف شیطان آدمی کو پریشان کرنا چاہتا ہے، دفع ہو جائے گا انشاءاللہ، کچھ نہیں بگڑے گا، آپ مطمئن رہیں، اللہ خیر کرنے والا، اللہ سے دعائیں خیر کرتی رہے، بالکل ٹھیک ہوگا انشاءاللہ، کوئی ان برے خوابوں سے نہیں بگڑے گا۔ نہیں مجھے چند دن سے، مجھے پہلے کبھی بھی نہیں آئے تھے لیکن چند دن سے یہ خواب آ رہے ہیں۔ نہیں بس آپ سوتے وقت نا آیت الکرسی اور آخری 3 صورتیں جو ہے نا پڑھا کریں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس نا، یہ پڑھ دیا کریں، اللہ کے حکم سے میری بہن ٹھیک ہو جائے گا۔ جی اور کچھ پوچھیں گے بہن؟ میں نے پوچھنا تھا اگر یہ روزے رکھ سکتے ہیں جو عورت پریگننٹ ہو، وہ روزہ رکھ سکتی ہے؟ ہاں روزہ رکھ سکتی ہے، روزہ صرف وہ عورت نہیں رکھ سکتی جس کے ایام جو ہے نا وہ جاری ہیں، خون کے دنوں میں نہیں رکھا جا سکتا روزہ، باقی کوئی بات نہیں، حالت پریگننسی میں بھی رکھ سکتی ہے اگر وہ برداشت کر سکتی ہے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ مجھے تکلیف ہے، یہ بچے کو نقصان کا اندیشہ، تو چھوڑ دے، بعد میں سال کے دوران جب موقع ملے رکھ لے، اور اگر چاہے تو بے شک فدیہ دے دے، پھر قضا بھی معاف ہو جائے۔ کیا دے دیں؟ فدیہ، یہ مسکین کو کھانا جو ہے نا جو فطرانے میں دیا جاتا ہے، رمضان میں دے دیں فدیہ؟ ہاں جتنے روزے چھوڑے نا وہ ان سارے روزوں کا فدیہ وہ دے دے۔ نہیں ہوتے ہیں روزے چھوڑنے کا کتنا فدیہ؟ ہیں رمضان کا کتنا فدیہ دوں؟ یہ گن لینا آپ، 30-35 روپے تو صبح شام کا کھانا بنتا ہی ہے نا کم از کم ایک آدمی کا، تو 30-35 کے حساب سے 40 دے دیں تو بہت اچھا، 1200 روپیہ دے دیں 30 دنوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، بالکل اللہ رحم کرے گا۔ بس یہی میں نے پوچھنا تھا، بہت شکریہ، کیونکہ مجھے خواب بھی آتے سر، یہی میں نے روزے خوابوں کو آپ بالکل نظر انداز کریں، خواب کوئی چیز ہے۔ جی بہت شکریہ بہن آپ کے کال کرنے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی نہ کرے۔ بعض حالات کے اندر قطع تعلقی مستقل کرنی پڑتی ہے، وہ کن حالات کے اندر جائز ہے؟ پہلے کال لے لیتے۔ ہاں کال لینی چاہیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی جناب ایک مسئلہ جی، جی فرمائیں نا۔
ویڈیو فلم جیسے مسجد بن سکتی جی یعنی مسجد کے اندر ویڈیو فلم بنانا خطیب کی بنا رہے ہیں یا کسی اور کی؟ جی خطیب کی بنا رہے ہیں. بن سکتی جی. تصویر کے بارے میں نے کل یا پرسوں تفصیل سے بیان کیا. میرے بھائی بنا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں اس میں. یہ دین کی تبلیغ کا بہت اچھا ذریعہ. اب تو دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، لوگ برائی کے لیے یہ بنا رہے ہیں تو دین کو پھیلانے کے لیے کیوں نہ بنائی جائے، جائز ہے. جی بھائی کچھ اور پوچھیں گے؟ ٹھیک ہے جی. جزاکم اللہ. جی مستقل قطع تعلقی کب جائز ہے؟ ہاں، مستقل قطع تعلق جو برات اور قطع تعلقات دینی بنیاد پر ہونا، کہ کوئی آدمی فاسق فاجر ہے، توبہ نہیں کرتا، یا اس کا غلط عقیدہ ہے، یا گمراہ آدمی ہے، تو اس سے تو قطع تعلق اگر موت تک بھی جاری رہے تو رہنا چاہیے. وہ اللہ رسول کا دشمن ہے، اس سے دشمنی تو ایمان کا تقاضا. جس سے صرف دنیاوی کوئی جھگڑا ہو جائے نا، یہ رنجش جو ہے اس کو طویل نہیں کرنا چاہیے، لمبا نہیں کرنا چاہیے. 3 دن کے اندر اندر نا غصہ پی جائیں، ایک دوسرے سے صلح کر لیں. باقی دینی وجہ سے اگر کوئی ناراض ہے نا تو پھر بالکل ناراض ہی رہنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بچے سے ناراض ہو گئے، مرتے دم تک کلام نہیں کیا مسئلے کی وجہ سے. کہ آپ نے مسئلہ بیان فرمایا کہ رسول کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ اللہ کی بندیاں یعنی عورتیں اگر مسجد میں جانے کے لیے اجازت مانگیں تو روکنا نہیں، اجازت دو. مگر حالات واقعی کچھ تبدیل ہو گئے تھے. بچے نے اپنے زمانے کے لحاظ سے اسی وقت کہہ دیا کہ اللہ کی قسم ہم تو ضرور روکیں گے. آپ نے کہا کم بخت، یہی موقع تھا تیرے اس بات کرنے کا. میں کہہ رہا ہوں رسول اللہ کہتے ہیں نہ روکو، تو کہتا ہم ضرور روکیں گے. تو نے حضور کی حدیث کو ٹھکرایا. میں نہیں تیرے ساتھ کلام کروں. اور اتنا برا برا کا اتنی بری زبان آپ نے کبھی استعمال نہیں کی. تو دین کے جو باغی اور دشمن ہیں نا، ان سے تو برات ہونی چاہیے. حرم مرا اللہ رسول پر اگر ایمان ہے، ایسے جو ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے. باقی دنیاوی رنجشیں اگر ہو جائیں تو کوئی بات نہیں، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، رنجش بلا دینی چاہیے، صلح کرنی چاہیے. جزاکم اللہ. پروفیسر شہزاد صاحب نے ہمیں سوال بھیجا ہے کہ ایک مسلمان بھائی دوسرے مسلمان سے جدا ہوتے وقت خدا حافظ کہے، السلام علیکم کہے یا کچھ اور کہے؟ نہیں، اگر تو جدا ہو رہے ہیں دونوں آدمی آمنے سامنے تو پھر تو یہی ہے کہ السلام علیکم کیا کری جائیں، ہاتھ بھی ملائیں، یہی بہتر بات ہے. مگر یہ دعا جو طاہر صاحب کرتے ہیں نا وہ تو ٹھیک ہے کہ خدا حافظ کہنا کوئی بڑی بات نہیں. اللہ کی حفاظت نگہداشت میں تو دینا چاہیے آپس میں ایک دوسرے کو. یہ تو شہزاد صاحب بھی کہیں کہ اگر کسی سے رخصت ہو سلام بھی کہیں، اور یہ بھی کہیں اللہ حافظ. اللہ کی حفاظت کے بغیر تو چارہ ہی نہیں. اللہ حفاظت اپنی اٹھا دے، ہم بچ ہی نہیں سکتے. ایک بھائی نے کل بھی سوال بھجوایا تھا تو رہ گیا تھا، آج پھر انہوں نے پوچھا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، آیا یہ حدیث درست ہے؟ یہ روایت جو ہے نا کہ الحجر الاسود یمین اللہ فی الارض، کہ حجر اسود جو ہے یہ زمین میں اللہ کا دایاں ہاتھ ہے. یہ حدیث نہیں ٹھیک، رسول کریم علیہ السلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں. ہاں بعض نیک لوگوں کا مقولہ، کچھ نیک لوگ ہیں نا تابعین اور صحابہ، ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ بات سمجھائی ہے کہ حجر اسود کو ہم ہاتھ کیوں لگاتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. اس کو بیان کرتے سمجھایا کہ جیسے کوئی آدمی کسی بادشاہ سلامت کو ملنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ساتھ مصافحہ کرتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے آنے والوں کے لیے یہ مصافحہ کرنے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ قرار دے دیا. اس کی سے جب ہم ہاتھ ملاتے ہیں نا تو اللہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھتے ہیں. اس لیے وہ نیک لوگ کہتے تھے کہ جیسے بیعت کے وقت ہاتھ میں ہاتھ دیا جاتا، جس کو اللہ کے رسول کی بیعت نہیں نصیب ہوئی، وہ جب حجر اسود پر ہاتھ رکھتا نا تو اس کو ہوش ہونی چاہیے. وہ دراصل صدیوں بعد اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ بیعت کر رہا، یہ معاہدہ کر رہا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا. میری پچھلی زندگی چاہے جیسی گزری اب میں طاہر ہوتا، آئندہ نہیں خلاف ورزی کروں گا. بہت بڑی بات اسی لیے ہے کہ حجر اسود کو چھونے سے پچھلے گناہ جھڑ جاتے ہیں. وہ خواہ مخواہ نہیں جھڑتے کہ ارادہ یہی ہو کہ پھر کرنا جا کر لوٹ مچانی ہے. ایسے لوگوں کے کیا معاف ہونے جو بیعت کر کے آتے کہ واقعی ہم نے معاہدہ کر لیا حضور سے، اس لیے وہ دایاں ہاتھ ہے اللہ کا. رسول اللہ نے بھی اس پر ہاتھ رکھا. جب ہم اس پر ہاتھ رکھتے ہیں تو یہ جانے والے جو نا حج عمرہ کو اگر سن رہے ہیں تو اپنے ذہن میں یہ بات بٹھائیں کہ یہ ہاتھ سے رکھنے لگے نا، یہ ہاتھ اصل میں اللہ کے رسول کا اور اللہ کا ہاتھ ہے. آپ اس میں ہاتھ دے رہے ہیں، آپ انسان بن کر رہنا. جی بات درست ہے، حدیث نہیں تھی، جزاکم اللہ. مضمون درست ہے. جزاکم اللہ. نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، ایک وضو کے ساتھ کتنی نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں؟
پہلے تو حکم یہی تھا اور بہتر اب بھی یہی ہے کہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کریں، بے شک پہلا وضو قائم ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخر میں، پہلے آپ کا بھی یہی عمل تھا، ایک موقع پر پھر آپ نے کئی نمازیں پڑھی، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول پہلے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، فرمایا یہی بتانے کے لیے کیا ہے، ایک وضو اگر ٹوٹا نہیں تو اس سے بے شک آدمی 100 نماز پڑھ لینا، میں نے مثال کے طور پر تو پڑھ سکتا، وضو ٹوٹے گا تو پھر نہیں نئی نماز پڑھ سکتا، وضو کرنا پڑے گا، قائم ہے وضو تو پڑھ سکتا، یہ رخصت مل گئی ہمیں، آسانی مل گئی، اس لیے جب تک وضو نہیں ٹوٹتا کوئی اس پر حد نہیں، آپ اگر رات بھی جاگتے رہیں اور وضو ٹھیک ہے تو فجر بھی پڑھ سکتے ہو۔ جزاکم اللہ۔ سوال ہمیں ایک بھائی نے بھجوایا ہے، کیا منکر حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئینی حیثیت کا انکار کرتا ہے، یا منکرین حدیث کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ ہونا چاہیے؟ آیا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں؟ ایک تو ایسا شخص ہے جو سرے سے یہ بات کہتا ہے کہ قرآن کو میں مانوں گا، رسول اللہ کی ہمارے لیے حیثیت صرف ایک ڈاکیے کی، نعوذ باللہ ایسے بھی ہیں کم وقت جو کہتے ہیں آپ کو اللہ نے خط پکڑایا، آپ نے وہ ہمیں دے دیا، ہمیں کیا کہ رسول اللہ کون تھے یہ کون نہیں تھے، بلکہ ایسا ہی بھی بکواس کرتے ہیں کہ حضور کا جو اس وقت ذہن تھا، آپ کو اتنی واقفیت نہیں تھی، اب علم ترقی کر گیا، اس لیے تفسیر میں ہم آپ سے بہتر سمجھ سکتے، ایسے لوگ تو یقیناً کافر ہی ہیں۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا کہ حدیث تو ٹھیک ہے، رسول اللہ کی بات میں نہیں رد کرتا، مگر جب ہم تک روایتیں پہنچی ہیں ان کے بارے میں یہ کوئی یقین نہیں کہ حضور کی فرمائی ہوئی ہیں، بہت سی حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں جو لوگوں نے گھڑی ہیں، بہت سی ضعیف ہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی گھڑی ہوئی، اس لیے راویوں پر شبہ کر کے کہ بیان کرنے والے ہو سکتے ہیں جھوٹے ہوں، میرا دل نہیں مانتا کہ اللہ رسول نے یہ بات کی، یہ الگ بات ہے، اگر وہ یہ احتیاط کرتا اس کو انکار حدیث نہیں کہتے، اور اگر وہ سرے سے کہتا کہ حضور بھی میرے سامنے اور بات کیا میں نہیں آپ کی بات کو وزن دیتا، پھر کافر ہوگا۔ اس لیے زیادہ لوگوں کو کافر بنانے کی فکر نہ کرے، جو ان غلطیوں میں پھنسے ہوئے نا ان کی اصلاح کے لیے کوشش کیا کرے، ان کو سمجھائیں کہ اللہ کے رسول کی حیثیت صرف یہ نہیں ہے کہ وہ مبلغ ہیں اللہ کی طرف سے، شارع قرآن کی انہوں نے شرح کی ہے، ایک ایک چیز پر عمل کر کے نمونہ دیا ہے، یہ حج اور عمرہ ہی اب اللہ کہتا صفا اور مروہ میں پھرو تو کوئی حرج نہیں، اب صفا مروہ کو ایک طرف کہتا اللہ کی نشانیاں، ساتھ کہتا اگر ان میں گھومو پھرو کہ گھومنے پھرنے کے لیے اور بھی پہاڑ، اب پتہ کرنا پڑے گا کہ صفا مروہ کیوں نشان ہے اور یہاں کس لیے گھومنا ہے، باقی پہاڑوں کو چھوڑ کر، یہ طریقہ تو حضور نے بتایا کہ کہاں سے شروع کرو گے، کتنے چکر لگاؤ گے، تو سنت کو نظر انداز کر کے قرآن پر عمل نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید نے 2 جگہ اذان کا ذکر کیا مگر بتایا نہیں کہ کس طرح وہ دی جاتی، جمعے کی نماز کے اذا نودی للصلاۃ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے آواز دی جائے، دوسری جگہ کہہ رہا کہ جب تم نماز کے لیے آواز دیتے ہو تو بے ایمان لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، صرف ذکر کیا ہے کہ مسلمان آواز دیتے ہیں، مگر وہ آواز کیسے دیتے ہیں کہیں نہیں لکھا۔ اب یہ سنت سے پتا چلا کہ اذان اس طرح ہے، اس کے یہ کلمے ہیں، یہاں سے شروع ہوتی، تو قرآن خود ڈکیل کر کہتا ہے کہ سنت کی طرف جاؤ، میں نے اشارہ کر دیا، تفصیل وہاں سے ملے۔ جزاکم اللہ۔ قرآن کریم میں بعض جگہ پر اللہ تعالیٰ کے جسمانی اعضاء کا نام ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اس کی ذرا وضاحت فرما دیجیے۔ بالکل ٹھیک ہے، قرآن و سنت میں آتا ہے، کہیں اللہ کی آنکھوں کا ذکر آ جاتا ہے، کہیں ہاتھوں کا آ جاتا ہے، یہ سب ٹھیک ہے، مگر ساری امت اس کو مانتی ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ گمراہ اور بے دین ہے کہ اللہ کی کوئی بات ہمارے ساتھ نہیں ملتی، کوئی ایک بات بھی نہیں ملتی۔ اگر ہم نے سمجھا نا ہاتھ ہے جیسے میرے یہ ہاتھ ہیں یا اسی طرح کی آنکھیں ہیں تو کافر ہو جائے گا، اللہ کی تو کوئی مثال اور نمونہ ہی نہیں ہے۔ اب پھر ان کا مفہوم کیا کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا کہ اس کا ہاتھ کیا، اس کی آنکھیں کیا، مگر ہمیں جو ہے نا اس سے سمجھنا چاہیے، وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، جو آئیڈیا ہمیں دیا گیا وہ ٹھیک ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر، پتہ چل گیا، یعنی اللہ تعالیٰ ان کا مددگار ہے، حامی ہے، یہ نہیں کہ سچ مجھ ہاتھ اوپر اللہ نے رکھا ہوا، جو رسول اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کے سر پر اللہ کا یا فلاں افسر کا ہاتھ ہے، تو محاورہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کہا کہ تم جو کچھ کرتے ہو فینا کا بیان نا، میری آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہو، ہم پڑ گئے پیچھے کہ آنکھیں کیسی ہیں، یہ نہیں ملے گا اللہ کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، نماز جنازہ کے بارے میں پوچھنا تھا کہ مسجد میں ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ ہاں، نماز جنازہ کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ مسجد میں پڑھا جائے تو ٹھیک ہے یا نہیں، اس بارے میں ایک بات تو پہلے آپ یہ سنیں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خیال کہ مسجد میں نماز جنازہ نہیں ہونی چاہیے، اب ان کے ماننے والوں نے عجیب یہ ڈھونگ بنایا ہے
کہ باہر نہ محراب کے باہر جگہ بنا دی، وہاں چارپائی رکھ لیتے ہیں، نمازی سارے مسجد میں ہوتے ہیں. یہ فقہ حنفی کے بھی خلاف ہے. پہلے تو میں فقہ حنفی سمجھاؤں نا کہ اگر آپ نے اس مسئلے پر عمل کرنا ہے تو نماز جنازہ کا کسی طرح بھی مسجد کے ساتھ جوڑ نہیں آتی. میت باہر پڑی ہو آپ اندر ہو پھر بھی نہیں ٹھیک. میت اندر ہے نمازی باہر پھر بھی نہیں. اور اگر میت بھی اور نمازی بھی اندر، کسی صورت میں فقہ حنفیہ میں اس کی اجازت نہیں. جنازہ کی نماز آنی نہیں چاہیے مسجد کے قریب اگر تو اس مسئلے پر عمل کرنا. اور اس پر تفصیل سے مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ یہ جو کرتے ہیں نا چلاکی کہ باہر رکھ لیا پڑھ یہ کوئی نہیں فقہ پر عمل کرتے، بالکل خلاف. رہی بات صحیح مسئلے کی، وہ یہ ہے کہ خود رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد میں نماز جنازہ پڑھائی. سہر بن بیضاء ایک صحابی سے فوت ہو گئے، ان کی نماز جنازہ پڑھائی. اور ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فوت ہوئے، ان کی میت وہ العتیق ہے وادی، وہاں فوت ہوئے تھے، وہاں سے لائی گئی مدینہ. آپ نے فرمایا مسجد میں لاؤ تاکہ ہم حضور کی بیویاں بھی ساتھ پڑھ لیں. یہ بھی مسئلہ بھی سن لینا چاہیے. ہماری عورتیں جاتی ہیں مکہ مدینہ، جنازے ہوتے رہتے، یہ شامل نہیں ہوتی. لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ عورتیں بھی جنازہ پڑھ سکتی ہیں، جاہل ہے دین سے. حالانکہ بالکل عورتوں کو بھی اسی طرح جنازہ پڑھنا چاہیے، یہاں بھی پڑھ سکتی ہیں اگر پردے کا انتظام ہو. جیسے جمعے کی نماز پڑھتی ہیں عید کی، ایسے ہی کہ ساتھ شامل ہو. تو اماں نے کہا کہ لاؤ جنازہ ہم بھی شامل ہوں. تو لوگوں نے کچھ عجیب سا محسوس کیا کہ مسجد میں جنازہ. تو آپ نے کہا بڑی جلدی بھول گئے ہو، سعد بن بیضاء کا حضور نے پڑھا نہیں تھا، صحیح مسلم میں اس لیے پڑھا جا سکتا. مگر اس کے ساتھ یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ زیادہ طریقہ حضور کا یہی تھا کہ مسجد پاس ہی تھی مگر اس کے باہر مصلی بنا ہوا تھا، نماز جنازہ کی جگہ الگ تھی مسجد کے پاس، وہاں پڑھتے تھے. تو معلوم ہوا یہ کہ زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ جنازہ مسجد سے باہر پڑھا جائے. مگر اگر مسجد میں پڑھ لیا جائے تو جائز ہے، گناہ اس میں نہیں. باقی جس نے اس فقہ حنفی کے مسئلے پر عمل کرنا وہ نہ یہ کام کریں کہ میرا آپ سے باہر رکھ لے، کہیں نہیں یہ مسئلہ. کیوں پڑھتے ہیں مسجد میں پھر؟ جزاکم اللہ. ایک صاحب نے ہمیں سوال بھجوایا کہ حدیث قدسی میں ہے جی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے پیار کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اور اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے. اس کی وضاحت فرما دیجیے. ایسے روایت سے بھی لوگوں نے عجیب و غریب نتیجے نکالے ہیں کہ وہ اللہ ہی بن جاتا ہے. جب سب کچھ اللہ بن گیا تو اللہ ہی بن گیا. عجیب بات. حالانکہ اس کے آخر میں یہ آتا ہے جس کو یہ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جب وہ پھر مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو ضرور دیتا ہوں. سنتے رہیں الفاظ، بن گیا سب کچھ. مگر اب بھی کہا کہ اگر وہ مجھ سے کچھ مانگے گا تو میں دوں گا. جب ہے یہ الگ، مانگنا کس سے؟ فرمایا ولا انصار نہیں، اگر وہ مجھ سے مانگے گا کچھ لات ہے تو دوں گا. اور اگر اس نے مجھ سے پناہ مانگی کہ خطرہ ہے میں تباہ ہو رہا ہوں مجھے بچا، میں اس کو بچاؤں گا. یہ الفاظ اگر ساتھ پڑھتے تو پتا رہتا کہ اب بھی بندہ ہی ہے، مسکین ہے، مانگ بھی رہا ہے اور خطرے سے بچنے کے لیے پناہ بھی ڈھونڈ رہا کہ اللہ یہ سب کچھ کر رہا. رہ گئی بات یہ پھر کیا بات ہوئی؟ یہ بات صاف سیدھی ہے کہ جیسے میں اور طاہر صاحب اگر ہم خیال ہو جائیں، ہماری مرضی ایک ہو جائے، جو میں کہوں وہ یہ مانے، جو یہ کہ میں مانوں، تو کہیں گے کہ ہم بھائی دو نہیں رہے ایک. اگر اس کو کوئی بیوقوف سمجھے کہ سچ مچ 2% نہیں رہے ایک ہی بن گیا تو عقل کا اندھا. مقصد تو ہے کہ دونوں کے ارادے ان کی خواہشات ایک ہوگی. اللہ کہتا ہے جب وہ عبادت کر کے نوافل کے ذریعے قریب ہو جاتا ہے تو وہ اپنی خواہشات کو پاؤں تلے کچل دیتا. وہ کرتا جو میں کہتا ہوں. ہاتھوں سے وہ چیز پکڑتا ہے جس کی میں اجازت دیتا، کانوں سے وہ سنتا جو میں سننے کی. ایسے ہو گیا کہ اس کا کچھ بھی اپنا نہیں، اللہ کا ہو گیا. بات تو یہ تھی. ورنہ آخر میں آتا ہے کہ اب بھی وہ مانگتا ہے تو میں اس کو دیتا ہوں، پناہ مانگتا تو میں رہتا بندے کا بندہ ہی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی السلام ہے جی. جی مولانا تشریف فرمائیں. اب یہ ہے کہ اگر امام وطر پڑھا رہا ہو تو اس کے پیچھے فرض نماز جو ہے وہ پڑھی جا سکتی؟ نہیں، اس چکر میں میرے بھائی نہیں پڑھنا چاہیے. تراویح اگر پڑھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ فرض پڑھیں، یہ بھی کوئی بات نہیں. وطر پڑھ رہا فرض پڑھیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو اس امام کی نیت ہے نا وہی آپ کی ہونی چاہیے. اگر وہ فرض پڑھ رہا تو فرض پڑھیں، وطر پڑھ رہا تو پھر فرض پہلے پڑھ لیں، وطر اگر مل گیا تو اس کے ساتھ پڑھ لیں. ایسا نہ کرے کہ وہ اور نماز پڑھ رہا ہو آپ اس کے پیچھے اور نماز شروع کر دیں.
یہ تو بہت اختلاف ہوگا، نیتوں کا فرق پڑ گیا۔ وہ جو دلیل دیتے ہیں کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھتے تھے پھر دوسری جگہ جا کے جماعت کرواتے تھے، ہاں یہی دلیل میرے بھائی دیتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے پیچھے عشاء پڑھتے تھے، پھر اپنے محلے میں تشریف لے جاتے، وہاں اسی عشاء کی نماز جو تھی دوبارہ انہیں پڑھاتے تھے۔ یہی دلیل دیتے ہیں کہ ان کی وہ نفل نماز ہوتی تھی، لوگ پیچھے فرض پڑھتے تھے۔ واقعی یہی باتیں کرتے ہیں میرے علم میں، مگر بات لمبی کرنے سے پھر وقت نہیں لگا جاتا۔ اصل معاملہ یہ نہیں، پہلے یہ تھا کہ ایک فرض نماز 2 بار پڑھی جا سکتی تھی، نفل نہیں تھے، فرض ہی 2 بار پڑھ سکتا تھا جی۔ بعد میں حضور نے فرمایا، یہ حدیث نکال کر دیکھ لیں کہ اب 2 مرتبہ فرض پڑھنے کی اجازت منسوخ کی جاتی، لا تعاد الصلاۃ مرتين، اب نہیں دوبارہ دہرائی جا سکتی۔ وہ نفل نہیں تھی، صلاۃ معدہ تھی، وہی عشاء وہ دوبارہ دہراتے تھے، اور پہلے اس کی اجازت تھی کہ ایک نماز کو آدمی 2 بار پڑھ سکتا تھا، بعد میں نہیں، صاف فرما دیا کہ اب نہیں کوئی یہ کر سکتا۔ یہ جو امام وطر پڑھا رہا ہے تو بعض لوگ امام 3 وطر پڑھاتا ہے تو 2 جب گزر جاتے ہیں تیسرے میں کھڑے جاتے ہیں، یہ بھی تو پھر جائز نہیں ہے؟ نہیں، وہ کھڑے ہوں تو ایسے ہی جیسے فرض میں کوئی آدمی آ کر شامل ہوتا، کوئی رکعتیں گزر گئی ہوتی ہیں، وہ ایک آدمی پا لیتا ساتھ، بعد میں اٹھ کر پڑھ لیتا، اسی طرح آپ کریں نا، وطر اگر وہ 3 پڑھ رہے ہیں، آپ شامل ہو گئے، ایک رکعت مل گئی ہے، بعد میں اٹھیں جو رہ گئی ہیں 2 وہ بھی پوری کریں، جو امام کی نیت ہے جتنی رکعتوں کی اتنی پڑھنی پڑیں گی۔ اگر تو یہ کرتے ہیں نا کہ 2 رکعتیں جو ہیں اس کو وہ بیٹھے رہتے ہیں اور تیسری میں کھڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں ایک وطر پڑھ لیں گے۔ نہیں، اگر تو انہوں نے وطر 2 جنا ان کو اس طرح پڑھا 3 رکعتوں کو کہ 2 پر سلام کہہ دیا، ایک جو ہے وہ نئی شروع کی، صحیح طریقہ تو واقعی یہی ہے کہ آدمی اگر 3 بھی پڑھنا چاہتا تو ایسا ہی کرے کہ 2 شروع کرے، اتحیات درود شریف دعا پڑھ کر ختم کرے، بعد میں ایک رکعت الگ شروع کرے سبحانک اللہ سے، اس میں قنوت پڑھے، یہ کرے تو پھر تو ایک رکعت کی نیت ہی الگ ہوگی نا، اس میں جو شامل ہوگا امام کی بھی ایک ہی ہے، وہ بھی ایک ہی پڑھے۔ مگر جو لوگ اکٹھے 3 میرے بھائی پڑھتے ہیں نا ایک ہی سلام سے، ایسا امام اگر ہو تو اس کی جو اقتدا کرتا ہے وہ تو پھر 3 پڑھے گا نا اکٹھے۔ 3 پڑھنے چاہیے جی جزاکم اللہ۔ جی جی، ایک صاحب نے کل سوال پوچھا تھا کہ امام کے پیچھے وطر پڑھ رہا ہے، تیسری فون لے لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، طاہر صاحب مولانا صاحب ایک کوشچن پوچھنا ہے۔ جی پوچھیے بھائی، بیٹھے ہیں مولانا، براہ راست جواب دیں گے۔ ہاں جی، وہ جو مجلس جو ہے اس کا ٹائم پیریڈ دیکھنا کہ ایک طلاق دی آدمی نے، اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ مثلا ایک کمرے میں طلاق دے دی، ایک مجلس ہوگی، وہ دوسری دفعہ پھر باہر نکلا، پھر کہہ دیا میں نے طلاق دی، پھر سین بازار میں چلا گیا، وہ مجلس جو ہے نا اس کا ٹائم پیریڈ کتنا ہے؟ کیا ایک ہی دفعہ ایک ہی مجلس میں 3 دفعہ کہہ دے تو طلاق تو ایک ہی واقعہ ہوگی؟ رات آپ نے شاید سوال کیا تھا، میری مولانا سے بات ہوئی تھی، اب مولانا براہ راست بھی جواب دیں گے آپ کو۔ میں بتاتا، اصل میں طلاق کے مسئلہ میں نا امت اسلامیہ کا ذہن کنفیوز ہو گیا، سرے سے علماء تک کو نہیں خبر کہ کیسے طلاق دیتے ہیں، کوئی کہتا مجلس بدل گئی، یہاں دی پھر وہ 2 فٹ پرے چلا گیا اور ہو گئی دوسری مجلس، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ایک طلاق جب دی نا صحیح تو میرے بھائی یہ ہے کہ اس کے بعد طلاق دینے کا حق ہی نہیں ہے، یہ جو دیتے ہیں نا دوسرے مہینے یا کوئی نہیں، یہ دین میں طریقہ بالکل منقرط بات ہے۔ جب آپ نے طلاق دی ہوئی ہے اور وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہے، آپ کس کو طلاق دے رہے ہیں؟ وہ تو متعلقہ ہے، اس کو بیوی بنایا دوبارہ، یا تو رجوع کر لیتے، صلح کر لیتے، پھر ملتے ملاتے، بعد میں کبھی نہ دوسری اس کو شمار کرنا تھا۔ اصل یہ بات ہے، نہ مہینے سے کچھ فرق پڑتا ہے کہ مہینے بعد، یہ میری بات سن لیں، جیسے کام لوگوں کے خلاف ہے، بالکل غلط بات ہے۔ طلاق کے بعد طلاق دینے کا کسی کو حق نہیں، نہ اس وقت، نہ کل، نہ مہینہ کے بعد۔ بالکل سمجھ یا وہ طلاق ہاں جب تک رجوع نہیں ہوتا نہیں، دوسری طلاق تو ہو ہی یا نہیں وہ سکتی۔ طلاق واپس لے، اور وہ بھی فرضی نہیں کہ صرف زبان سے کہہ دے نہیں، بیوی بنائے، مباشرت کرے، آباد رہیں، پھر کبھی ناراض ہوگا میرے بھائی، دوسری وہ ہے۔ یہ مجلس تھی جو دین نے بتائی تھی، کچھ لوگوں نے اکٹھی دینی شروع کر دی، کچھ نے زیادہ مہربانی کی تو یہ کہہ دیا کہ مہینہ کے بعد نوٹس بھیجے، بالکل بکواس ہے، کیوں بھیجے ہو؟ دی ہوئی ہے، طلاق چل رہی ہے، اس کو عدت پوری کرنے دے، یا رجوع کر بیوی بنا، یا اس بیچاری کو عدت پوری کرنے دے۔ پہلی طلاق دی وہ نے، اس نے ایک نہیں کام کر دینا، 3 مہینے جب گزریں گے تو ایک طلاق سے اگر رجوع نہ کیا نکاح ختم ہو جانا، اتنے فائر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ صحیح یہی ہے کہ ایک موقع پر صرف ایک طلاق دے سکتا ہے، یا رجوع کرے، ورنہ بس وہ ایک ہی اپنا کام کر رہی۔ امام مالک رحمۃ اللہ نے علانیہ کہا کہ طلاق کے پیچھے طلاق دین میں بدعت ہے، یہ لوگوں نے منکرت بات نکالی ہے، کیوں ایسی حرکتیں کرتے؟ جی
ठीक है भाई, शुक्रिया। ये बहुत शुक्रिया। ये रात पूछा था जी इन्होंने सवाल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ये होने चाहिए सवाल, जी जरूर बिल्कुल, ये बड़ा जरूरी था और मेरे लिए पहली दफा ये बात वाज़ेह हुई है कि एक तलाक के बाद मैं भी ये सोचता था कि अगले महीने फिर दे दी, फिर अगले महीने दे दी, 3 हो गई। कोई सही हदीस अब मौलाना ने वादे कर दिया कि एक फायर से जब बंदा मर जाए तो बाकी गोलियां जाया करने का क्या फायदा। क्यों रास्ता अपना रोक रहे हो? एक तलाक से रास्ते खुले हैं, रजू कर लोगे। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी, ये मुजद्दिद मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना इसहाक साहब हैं जी? जी बिल्कुल हैं सर, हैं। एक सवाल पूछना चाहते हैं अल्लामा साहब से। जी पूछिए भाई, पूछिए। अल्लाह आपको खुश रखे, आपने तो मुझे बहुत बुलंदी पर पहुंचा दिया। मुजद्दिद आपके हाथ से दीन का बेड़ा गर्क करे जी, दीन की खिदमत ही आप कर रहे हैं, इन मौलवियों की परवाह ना आप लोग करें जी। हाँ अच्छा, कोई और बात ये नहीं। है कि जी एक मेडिसिन निकली है, वो गर्म पानी में इसको डाल देते हैं और उसके बुखारात भाप ऊपर को आती है, तो क्या मरीज आदमी जो है वो भाप ले सकता है दिन में 1-2 मरतबा रोजे की हालत में, या नहीं ले सकता? नहीं ले सकता, ले सकता। ले सकता है जी। क्या बाप का कोई अंदर? बड़ी मेहरबानी। हाँ, वो तो हवा ही है, उससे क्या। एक बात हम पूछ रहे थे मौलाना कि एक इमाम वित्रों की 3 रकतें ही पढ़ाता है, बंदा तीसरी रकत के अंदर शामिल हुआ, दुआए कुनूत भी पढ़ ली, अब 2 रकतें बाकी रह गई, उसकी तीसरी के अंदर जाके फिर दुआए कुनूत पढ़ेगा? जी ये भी आ गया। जी मौलाना। हाँ, ये जो पूछा है ना कि वो तीसरी रकत में शामिल हुआ, बाकी ये अमली मसला है कि शामिल हुआ है, इमाम साहब के साथ उसने कुनूत पढ़ ली, बाद में 2 रकतें पढ़ी उसने, तो तीसरी जो अब उसकी होगी तो उसने दोबारा पढ़े नहीं, दोबारा कोई नहीं पढ़ी। और साथ ही ये बात भी आप सुन लें कि ये कुनूत को जो लाजम बना रखा ना कि जरूर ही पढ़नी है, बेशक आप अकेले ही पढ़ें, इसको ज़हन से निकालें। ये शाज़ो नादिर हुजूर ने पढ़ी है, हमेशगी नहीं की है, इसलिए कभी कभी पढ़ा करें, वरना सिर्फ रकत पढ़ें, 3 ना पढ़ें, कुनूत ना पढ़े, इसका ज्यादा सबूत नहीं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मौलाना इसहाक साहब। जी मैं बैठा। जी बैठे हैं मौलाना, पूछिए, सुन रहे हैं आपकी बात। मौलाना ये मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि ये जो मौलवी खुतबों में दूसरे वो राग रंग वो क्या करते हैं, ऐसे तरन्नम करते हैं, ये ठीक है या गलत है? मेरे भाई बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इन लोगों ने मेंबर का तकद्दुस बर्बाद कर दिया। खड़े किस जगह है? रसूलुल्लाह की जगह, मगर तरन्नुम से, मौसीकी से आवाज को लंबा कर किया। कई जालिम तो कुरान मजीद भी उन्होंने अपनी मर्जी का बना लिया कि यहां लंबा करें तो स्वर बनती है, जहां लंबा नहीं करना करते हैं, जहां करना चाहिए वहां नहीं। तो इन्होंने कुरान मजीद को भी बर्बाद किया और खुतबे का भी जो ना तकद्दुस बर्बाद कर दिया। सामने बैठे लोग अगर इन्हें शर्म और समझते हैं, मौलवी साहब क्या कर रहे हैं, गवैयों की तरह कर रहा है, अकल होनी चाहिए। ये तरन्नुम बिल्कुल बुरी बात है, इससे तौबा करें, वबा आम होगी है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, मगर ये कोई तरीका नहीं। आलम पूरे वकार के साथ बात करे, सीधा साधा अंदाज हो, कुरान और हदीस के हवाले दे, क्यों इस तरह गाने वालों की तरह आवाजें निकालता। जी बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। बहुत पुरानी बात है कि मौलाना के हम नाम मोहम्मद इसहाक चीमा साहब, अल्लाह ताला गरीके रहमत करें, बकायदे हयात थे, रहमत फरमाए। मिंदगुनी बाजार में एक दफा तकरीर फरमा रहे थे, तो उन दिनों में, आजकल तो राग रंग वाले उलमा कराम तो हर जगह, हर इलाके, हर महल्ले, बस्ती के अंदर और मुख्तलिफ स्टाइल के अंदर पाए जाते हैं, और उन दिनों के अंदर सिर्फ एक ही आलम दीन मौलाना मोहम्मद हुसैन शेखुपुरी थे। तो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर कहा कि किसी गैर मुस्लिम ने मुसलमानों को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना अकेले मौलाना ने पहुंचा दिया। हर बंदा ये चाहता है कि उनकी तर्ज लगाए और उनकी अदा के अंदर अदायगी करे। तो जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मौलाना साहब हैं? जी मैं बैठा। जी मैंने आपसे एक सवाल का जवाब पूछना था। पूछें। बाबा जी, अगर मियाँ बीवी की लड़ाई हो जाए और शोहर गुस्से में 3 दफा तलाक लिख कर दे दे, तो क्या तलाक हो जाती है? मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूं बहन, अभी 2 मिनट पहले एक साहिब का सवाल आया था। रोजाना इस तरह के सवालात आते हैं। मौलाना के खुतबे आप मरकजुल हरमैन इस्लामी, मेन सत्याना रोड, फैसलाबाद से मंगवाइए, सुनिए, अपनी दुनिया भी बेहतर कीजिए और बाकी बहनों की भी तसल्ली करवाइए। फिर भी मौलाना आपके लिए जवाब दे रहे हैं। तो बाबा हेलो, मेरी बहन अगर 3 तलाक लिख कर दे दी है ना, तो अगर उसको अकल आ जाए या उसको लोग समझाएं, तो अगर वक्त नहीं गुजरा 3 महीने का, तो सुलह कर लें। बिल्कुल अपने घर में बीवी को आबाद करें, कोई कफारा नहीं, कोई इसका तावान नहीं, कोई और झंझट नहीं, बस सुलह कर, निकाह ठीक ही है। जी बाबा जी जी एक सवाल मैंने और पूछना था। मेरी अम्मी 18 साल की उम्र में शादी हो गई थी उनकी, और उनकी बच्ची बीमार हो गई, और उन्होंने कहा मैं सारी जिंदगी नमाजें पढ़ूंगी,
اور بچی ٹھیک ہو گیا, وہ بچی کی شادی بھی ہو گئی ہے, اور میری امی سے نمازیں نہیں پڑھی گئی. وہ کہہ رہی میں کیا کفارہ ادا کروں؟ کیا منت مانی تھی, کتنی نمازیں پڑھنے کا وعدہ کیا تھا؟ ساری زندگی نمازیں پڑھوں گی, میری بچی ٹھیک ہو جائے. نہیں, ایک تو یہ 5 نمازیں ہیں, یہ تو ویسے ہی پڑھنی ہوتی نا, بچی ٹھیک ہو یا نہ ہو. ایک ہوتا ہے کہ منت مان لینی میں اتنے نفل پڑھا کروں گی, کوئی ایسی تو نہیں بات کہی. نہیں, انہوں نے کہا تھا میں ساری زندگی پڑھوں گی 5 وقت کی نمازیں, لیکن پڑھی نہیں گئی. اب ان کی بچی کی شادی بھی ہو گئی ہے. نہیں, یہ تو بری بات ہے. 5 وقت کی نماز تو وہ میری بہن کو پڑھنی چاہیے, بچی کو تندرست ہونے کو چھوڑے. یہ نماز تو ویسے ہی فرض ہے نا, مسلمان پر پڑھنی چاہیے. باقی جو انہوں نے وعدہ کیا اور اس کو توڑا, اب اس کا حل یہ ہے کم از کم یہ تو کریں نا کہ 10 مسکینوں کا کھانا دینا وہ ان کو کھلا دیں, یا 3 روزے لگاتار رکھیں. وہ منت جو مانی تھی اس کا کفارہ تو ادا ہو. جی بابا جی, طلاق کا تو کوئی اب کفارہ نہیں نا؟ ہیں؟ جو طلاق والی میں نے بات پوچھی تھی, نہیں, اس کا کوئی کفارہ نہیں, وہ صرف صلح کر رہے ہیں. غصے میں سب کچھ ہوا تھا. ہاں, کوئی بات نہیں, وہ ٹھیک ہے, نکاح گھر نہ برباد کریں. ایک غصے کی بات سے ایک بات یاد آئی کہ ہمارے ایک افریقی طالب علم نے استاد سے پوچھا کہ اگر کوئی آدمی غصے میں طلاق دے تو ہو جاتی ہے؟ استاد کہتے کہ کبھی پیار محبت کی باتیں کرتے وقت بھی کبھی کسی نے طلاق دی ہے. آئیے السلام علیکم. بات کی وضاحت کریں. جناب جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ایک یہ فتاوا آن لائن ہی ہے نا؟ جی جی ہاں جی, میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میری مسز تھیں, وہ اسکول ٹیچر تھیں. ہیلو, سن رہے ہیں نا؟ جی جی سن رہا. اسکول ٹیچر تھیں, تو یہ 3-4 مہینے ہوئے ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. اللہ مغفرت کرے, جنت الفردوس میں. ان کے نا اسکول کے وہ گورنمنٹ سروس میں تھی, ان کے واجبات کچھ ملنے ہیں, تو کافی سارے پیسے مل جائیں گے جو ان کی سروس کے تھے 16-17 سال کے. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میرے 3 بچے ہیں, ایک بیٹی ہے اور 2 بیٹیاں, ایک بیٹا ہے. ایک بیٹی کی شادی ہوگی ہوئی ہے, تو ایک بیٹا جو ہے وہ پڑھ رہا ہے, بیٹی بھی پڑھ رہی ہے, اسٹوڈینٹ ہے. تو اب یہ جو پیسے ملیں گے ان میں شراکت ان کا حصہ ہے, یعنی جو خاص طور پہ جو جس بچی کی شادی ہم نے کر دی ہے اس کے لیے کوئی شیئر نکلتا ہے؟ ہاں میرے بھائی, شادی کر دیا یا ابھی شادی کسی بچی کی نہیں کی, اولاد ہے نا ان کی فوت ہونے والی کی, اللہ اس مرحومہ پر رحمت فرمائے. آپ کا حصہ چوتھا ہے, جو کوئی ملے نا 1/4 کے آپ مالک ہیں. باقی جو 3/4 ملے نا وہ 2 بیٹیوں کو آدھا دے دیں, وہ اس کو پھر ایک آدھا کر رہے ہیں, اور آدھا بیٹے کو دے دیں. 1/4 تو پہلے آپ نکالے نا, 3/4 جو ہے نا اس کو اس طرح تقسیم کرنا کہ 2 بیٹیوں کے حصہ 1 ہوگا, بیٹے کے 2 ہوں گے. 4 حصوں میں اس کو تقسیم کر لیں, آدھا بیٹا لے لے اور آدھا جو ہے وہ دونوں بہنیں آدھا کر لیں. بیٹیوں کے حصہ آدھا ہوتا نا بیٹے, پہلے آپ کا چوتھا نکالنا, کل میں تھے نا, آپ پہلے چوتھا حصہ اپنا نکال لیں, اس کے بعد باقی کروں گا. باقی جو اس کو پھر 1-2 کی نسبت سے نا تقسیم کر دیں. بیٹیوں کا 1 گن لیں حصہ, بیٹا 1 ہی, اس کے 2 حصے. اچھا چلیں, اللہ جنت میں جگہ جانے. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. غصے والی طلاق کے بارے میں آپ غصے والی طلاق, جیسے طاہر صاحب نے کہا نا, ایسی بھی بات نہیں. بعض لوگ اس کو مذاق میں اور بعض نے غصے میں دی. غصہ بھی کئی طرح کا ہوتا. ایک تو ہے واقعی ناراضگی چلی آ رہی تھی, اس ناراضگی کو سب لوگ جانتے تھے کہ ان کا بگاڑ ہے یار, آخری یہ انجام ہونا تھا نا, وہ طاہر صاحب اس سے طلاق ہوتی ہے. جو وقتی اشتہار ہے نا, ٹھیک ہے پیار میں کوئی جھگڑا نہیں تھا, بس بیٹھے بیٹھے کبھی دماغ خراب ہو جائے, بعد میں اسی وقت پچھتاتے ہیں, ایسی طلاق کوئی نہیں. انما الطلاق وطن. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں طلاق وہ ہے جس کی کوئی بنیاد ہو, غرض ہو, کوئی جھگڑا ہے جس کو نپٹانا ہے. کچھ بھی نہیں, بیٹھے بیٹھے بیچاروں نے کہہ دیا, آپ فتوے لے کر آ گئے کہ طلاق ہوگی, کوئی نہیں, صلح کرائیں ان سے. بالکل ٹھیک بات. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. ہیلو, ایک مسئلہ پوچھنا تھی. پوچھا کریں نا جلدی. بھائی ہم تو سلام بھی کہہ رہے ہیں, ہیلو بھی کر رہے ہیں, پھر آپ بول نہیں رہے. خاموشی جی ہو جاتے. فرمائیے بھائی فرمائیے. ایک پوچھنا تھی, خمس جرا خمس جی خمس یہ ایک ہی چیز ہے, تے نذرانہ کی چیز ہے, نذرانہ جائز ہے یا خمس دینا جائز ہے یا نہ, یہ کنو دید ہے, یہ دسو. 2 الگ سوال ہو گئے کہ نذرانہ اور خمس. نذرانہ کیا چیز ہے اور خمس کیا چیز ہے, یہ دونوں الگ الگ ہیں. مولانا وضاحت کر رہے الگ ہیں. الگ ہے میرے بھائی. نذرانہ تو ہماری زبان کا لفظ ہے نا, فارسی اردو میں استعمال ہوتا. یہ ہے کہ کسی آدمی سے آدمی ملنے جائے, اس کی خدمت میں محبت کے طور پر کچھ تحفہ پیش کرے. اگر وہ ذرا اونچے مرتبے والا ہے, بزرگ ہے, خان, اس کو نذرانہ کہہ دیتے ہیں. ہوتا تو ہدیہ ہی ہے نا, تحفہ خدمت میں پیش کرتے ہیں. برابر کا ہوتا ہم کہہ دیتے ہیں تحفہ پیش کیا.
بزرگ ہوتا کہتے تھے نذرانہ اس کی خدمت میں پیش کیا. یہ تو کوئی بری بات نہیں، محبت کی علامت ہے. ایک دوسرے کو ملنا چاہیے تو تحفے تحائف دینے چاہیے، اچھی بات. نذرانے کی تو یہ بات. خمس جو ہے نا میرے بھائی، خمس کہتے ہیں 5ویں حصے کو. اب زکوٰۃ کی ایک قسم ایسی ہے جس میں صرف 1/5 فرض ہوتا ہے، وہ ہے رکاز، کہ زمین میں دفن خزانہ کسی کو اچانک مل جائے، کوئی محنت نہیں کی، زمین کھدائی کر رہا تھا، وہاں سے سونا چاندی روپے پیسے پچھلے دفن مل گئے، تو اس خزانے پر جو زکوٰۃ حضور نے مقرر کی نا، پھر رکاز الخمس، اس پر 5واں حصہ دینا پڑتا ہے. اس میں کوئی نہیں محنت رہے گی، 100 میں سے 20 ہے. اور جو زمین کی پیداوار ہے وہ اگر بارانی ہے اس میں سے 10واں دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عشر. عشر کہتے ہی 1/10 کو ہے. اگر وہ محنت کی گئی ہے اس پیداوار پر تو نصف عشر، 1/10 کا بھی آدھا، 1/20 بن گیا. اور اگر سونا چاندی ہے، روپے پیسے، اس زکوٰۃ کی شرح ہے 1/40، وہ ہے ربع العشر، 1/10 کا بھی 1/4. یہ صرف شرح ہیں زکوٰۃ کی، کوئی الگ بات نہیں ہے. وہ دفن شدہ خزانے کی زکوٰۃ خمس ہے. اور دوسرا خمس ہے جو قرآن نے بیان کیا، مال غنیمت کا. میدان جنگ میں سے مسلمانوں کو جو دشمن کی فوج سے مال حاصل ہوتا ہے وہ مال غنیمت ہے. اس کا اللہ نے فرمایا کہ خمس 5واں حصہ بیت المال میں جمع کرو. اس میں سے اللہ کا بھی حصہ ہے، اس کے رسول کا حصہ ہے، رسول کے رشتہ داروں کا حصہ ہے، مسکینوں، یتیموں، مسافروں کا حصہ. یہ سورہ انفال میں یہ ان کے لیے رکھ لیا جائے گا. دیکھیں غریبوں مسکینوں کی اللہ کو کتنی خبر ہے کہ جان لڑا کر فوج نے حاصل کیا مگر 5واں نکال دیا. رسول اللہ بھی اپنے اخراجات پورے کرتے تھے، بنی ہاشم کے بھی غریبوں کو اس میں سے دیتے تھے، اور مسکینوں کے باقی 4/5 فوج میں تقسیم ہوگا، ان کو دے دیا جائے گا. اگر وہ پیدل ہے تو 1 حصہ، اگر سوار ہے تو اس کو 2 حصے ملیں گے، ایک اپنا ایک گھوڑے کا بھی. تو یہ خمس ہے مال غنیمت کا، جو لوٹ کا مال دشمن کافر سے حاصل ہوتا. باقی دین میں اب جو خمس ہے نا وہ رکاز کا، زمین میں دفن شدہ خزانہ کسی کو خوش نصیبی سے مل جائے تو 5واں حصہ زکوٰۃ میں دینا پڑے گا. 1/5 کو کہتے ہیں 5ویں حصے کو خمس. تشریح ملا سی جی وہ میرا حال ہلو جی جی تشریح ملا تھا وہ تو کیسے انہیں کیسے کہ سید نو دے گا جی؟ نہیں، سیدوں کو وہ بھی نہیں دیتے. وہ یہ کہتے ہیں یار تشیع، ایک تو تشیع کہہ دیتے ہیں لوگ، یہ غلط بات ہے. پڑھے لکھے بھی کہہ دیتے ہیں تشیع، نہیں، 2 لفظ. ہم جو ہے ہمیں کہتے ہیں اہل تسنن، صحیح لفظ بولنا تسنن، سنی ہونا. ان کو کہتے ہیں تشیع، بالکل اس کے مقابل تسنن تشیع. ہاں، عین سے پہلے جو یہ ہے اس وقت پیش. تشیع کوئی لفظ نہیں، کسی زبان کا نہیں، لوگوں نے آپ ہی بنایا. تو اہل تشیع یا شیعہ جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ خمس جو ہے 5واں حصہ، یہ صرف اس مال غنیمت میں ہی فرض نہیں، وہ بھی ہے ٹھیک ہے لوٹ کا مال، مگر اس کے ساتھ ساتھ آدمی کی جو سالانہ بچت ہے نا، جو کچھ اس نے جی چاہے خرچ کر لیا. زکوٰۃ تو وہ کہتے ہیں خاص مالوں پر ہے نا، یہ کچھ بھی بچا ہوا نا، نمک مرچ بھی آپ کی سال بعد سارا گننا پڑے گا. جو پڑا ہے آپ کے پاس اس میں سے 5واں حصہ یہ بھی دینا. اور اگر سمندر میں کوئی غوطہ لگائے، موتی وغیرہ برآمد کرے، اس میں بھی 5واں حصہ. کانوں سے جو کوئی نکلے اس پر بھی 5واں حصہ. یہ انہوں نے بہت لمبا چوڑا بنایا، حتیٰ کہ اگر آپ کے مال میں مل گیا نا حلال و حرام، اب نہیں آپ فیصلہ کر سکتے کہ رشوت کا کتنا دوسرا. وہ کہتے ہیں کوئی حساب نہیں آتا تو پھر 5واں حصہ دے دو اللہ کے راستے میں، یہ تو دو نا، شاید آپ کی جان چھوٹ جائے. یہ جتنا 5واں حصہ جمع ہوتا میرے بھائی، اس کو کہتے ہیں 2 حصے کرنے پہ. ایک حصہ سہم امام ہے، خلیفہ وقت یا امام جو ہے اس کا حصہ ہے. وہ کون ہے؟ سربراہ امت. اس حصے سے کیا؟ دین کی اشاعت، لائبریریاں بنیں گی، قرآن کے تراجم ہوں گے، حدیثیں پھیلائی جائیں گی، مسجدیں بنیں گی، مبلغ بھیجے جائیں گے. جو بھی دین کی اشاعت کے لیے اور دین کے غلبے کے کام ہے نا، یہ سہم امام ہے کہ سربراہ امت جو ہے اس کا کام ہے کہ وہ دین کے لیے یہ حصہ خرچ کرے. دوسرا حصہ جو ہے سہم، وہ بنی ہاشم کے یتیموں، مسکینوں، مسافروں کا. 2 حصوں میں اس کو کر رہتا، ضرورت کے تحت جدھر چاہے زیادہ خرچ کرے. یہ کہتے ہیں شیعہ لوگ کہ ایک حصہ امام کا، امام سربراہ حکومت. وہ ہمارے حکمرانوں کو نہیں مانتے، لٹیروں کو. جو امام ہوتا ہے نا ان کی نظر میں، آج کل امام مہدی ہیں، تو اگر وہ نہیں ہے تو ان کے نائب جو ہے نا مجتہد الاثر، جیسے خمینی تھے یا ایسے ایسے بڑے عالم، وہ ان کے نائب ہیں. ان کے وکیلوں کو دو، ان کے نمائندے ہر علاقے میں ہوتے ہیں، ان کو 2 رسید لو، وہ پھر خرچ کریں گے دین پر ایک حصہ، دوسرا غریبوں اور مسکینوں پر. یہ کہتے ہیں وہ لوگ
ایک اور نہیں کیجیے گا لگی ہاں، چلیے ہو گئی۔ کل کیجیے گا بھائی، کل کیجیے، کل کیجیے گا، دوسرے لوگوں کو موقع دینا، ٹھیک ہے نا جی؟ وقت السلام بہت علیکم۔ تھوڑا، وقت بہت تھوڑا ہمارے پاس جی۔ آدمی وطر کی نماز پڑھ کے سو گیا، تہجد کے وقت اٹھا تو کیا دوبارہ نوافل کی ادائیگی کر سکتا ہے؟ یہ مسئلہ بھی واقعی دریافت طلب ہے، کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی نے وطر پڑھ لیا نا شام کو تو پھر وہ نفل نہیں پڑھ سکتا تہجد کے۔ کچھ یہ کہتے ہیں کہ پڑھ سکتا ہے، مگر پہلے وہ یہ کرے کہ جو وطر پہلے پڑھا تھا تاک، اٹھتے ہی پہلے ایک رکعت پڑھے، تنہا ایک رکعت، وہ پہلی تاک رکعتوں کے ساتھ جمع ہو جائے گی، وہ جوڑے بن جائیں گے، پھر شروع کرے، بعد میں پھر وطر پڑھے۔ 3 مرتبہ وطر کہتے ہیں، ایک شام کو پڑھے، ایک اٹھ کر ایک رکعت پڑھی، آخر میں بھی پڑھے، اس کو نقض الوطر کہتے ہیں۔ یہ تو جب صحابہ نے سنا انہوں نے کہا یار اس شخص نے تو وطر کا مذاق ہی بنا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا وطران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر، السلام علیکم، شام کو پڑھیے ٹھیک۔ السلام ورحمة الله وبركاته. فين الشيخ الكريم؟ موجود الحمد للہ۔ الشيخ هل يجوز للسائم أن يدس لسان زوجته أم لا في حالة الصوم؟ ماذا يفعل بالزوجة؟ أن يدس لسانه ہاں حالة الصوم، هل هذا يجوز أم لا؟ يجوز. يجوز. وسمعت بعض الإخوة أن يجوز التكبيل ولا يجوز له أن يدس لسانها. نہیں سب جائز، سب جزاك الله خير. السلام عليكم. وعلیکم السلام۔ بس پوچھ رہے بیوی کے ساتھ بعد میں کہ کرتے روزے ہیں۔ میں کیا کر سکتا تھوڑا سا ترجمے سے باہر بات ہے، باہر بات، کیونکہ سی ڈی بن رہی ہے، وہ انہوں نے پوچھ گھروں لیا پہ بھی جو جا بتا رہی ہے، دیا کہ بہنیاں جائز بیٹیاں بھی دیکھتی ہیں۔ جائز ہے سب کچھ جو انہوں نے پوچھا جی۔ تو بات ہو رہی تھی وطر کی، بھائی صحیح بات یہ ہے کہ اس کو دوبارہ ایک رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور نہ یہ ہے کہ اب اس کے لیے نفل حرام ہے۔ عشاء کے ساتھ اگر وطر پڑھ لیے تو وطر تو ادا ہو چکے، صبح اگر وہ اٹھے 2 کر کے جتنے جی چاہے نفل پڑھ سکتا ہے۔ وطر کی آپ فکر نہ کرے، ہوگا۔ حضرت طلق ابن علی رضی اللہ تعالیٰ ایک مسجد میں گئے، یہ تراویح کی نماز میں پڑھوں گا، میں پڑھ چکا، بس جی چاہے آپ پھر اٹھ کر صبح پڑھ لیں، وطر ہو چکے ہیں، وہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یعنی اطلاع عرض ہے کہ ہمارے شہر فیصل آباد میں 10 نہیں بلکہ سینکڑوں کے لگ بھگ عربی طالب علم رہتے ہیں۔ مولانا چونکہ الائڈ ہاسپٹل اور میڈیکل کالج میں اکثر و بیشتر جاتے رہتے ہیں، وہاں ان کے خطابات اور پروگرام ہوتے ہیں، وہاں سے کسی طالب علم نے یقیناً مولانا کی شخصیت سے متاثر ہو کر ضرورت کے مطابق سوال کیا ہے۔ اللہ جزاکم اللہ۔ اور یہ ساتھ ہی سن لیں کہ لائٹ میں 3 تاریخ کو بدھوار دن انشاءاللہ درس ہو رہا ہے انشاءاللہ میرا 12:30 سے لے کر، وہاں بھی آپ آئیں، سوال جواب بھی ہوں گے جی۔ جی سوال تو کم لگ رہا ہے، یہ جواب زیادہ ہے جی، کہ سوال انہوں نے خود ہی کیا ہے کہ یہ جو لوگ ختم وغیرہ دیتے ہیں، میری نظر میں غریبوں کو کھلانا قطعاً غلط نہیں ہے، مگر اس کا جو طریقہ انہوں نے اپنایا ہے وہ تھوڑا میری نظر میں غلط ہے، تو میری نظر کی تصحیح کر دیجئے۔ آپ نے سب کچھ خود ہی بیان کر دیا۔ واقعی کھانا کھلانا مسکینوں کو کوئی بری بات نہیں، بہت اچھی بات ہے، اور میت کے ساتھ ہمدردی، اس کے لیے کوشش کرنا کہ اللہ اس پر رحم کرے، دعائیں کرنا، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جو زندہ ہیں ان کا کام ہے کہ گزشتگان کے لیے دعائیں کریں، یہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ طریقے کی بات آپ نے کی ہے، طریقہ میں نے آگے بھی ایک دن یہ بات بیان کی تھی کہ اگر ہندوؤں کا یہ طریقہ نہ ہوتا کہ وہ مرنے والے کے بعد کھانے پکاتے ہیں اور پھر پنڈت کو بلا کر اس پر وید پڑھواتے ہیں اور بعد میں ثواب بخشتے ہیں، تو پھر اس میں بھی کوئی حرج نہیں تھا۔ مسلمان اگر یہ طریقہ نہیں تھا، 2 باتیں جمع ہو گئی، قرآن پڑھنا، مگر اب اس میں خرابی یہ آ گئی جس کو لوگ سمجھتے نہیں اور دعائی دے دیتے ہیں کہ ختم کو مانتے ہیں۔ قرآن آپ پڑھ پڑھ کر الگ بخشتے رہیں، کھانے الگ کھلاتے رہیں، اور یہ آپ تحقیق کر لیں، آپ تحفۃ الحنود ہی پڑھ لیں، ہندو پنڈت جو مسلمان ہوا تھا بتائے گا آپ کو کہ وہ بشرمن جو ہوتا تھا سنسکرت، وہ پنڈت کیا کرتا تھا اور کیسے سنسکرت کرتا تھا، کھانے ہوتے تھے کہ نہیں، اور ان پر وہ بھید نہیں پڑتا تھا، بالکل اس کی کاپی کر لی ان لوگوں نے۔ اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ امام ابو حنیفہ نے اسی لیے تو کہہ دیا کہ نماز میں قرآن اگر ہاتھ میں اٹھا کر پڑھو نماز باطل، نماز جیسی نیکی قرآن سے ہی ہاتھ میں، انہوں نے کہا یہود اور نصارہ سے تشبہ ہے، بائبل لے کر وہ نمازیں پڑھاتے ہیں، ایک تشبہ کو نہیں سمجھتے، چیختے چلاتے ہیں، ختم کو کہہ دیا، ختم بھائی ہندوؤں کی رسم ہے، اس کی نقل ہے پوری، اس لیے آپ قرآن الگ کریں، کھانا الگ کریں تاکہ تشبہ ختم۔ جزاکم اللہ۔ آپ نے تعصبے کے روزے میں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ بولتے ہی نہیں۔ السلام علیکم۔
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਾਵੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, जी जी ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਟੀਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਾਵੀਆਂ ਪੜ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ? ایڈے تکلف دی میرے پرا کیڑی ضرورت ہے سعودیہ دی تراویاں نہ رلنا اتنے تھوڑیاں ہوندیاں کسے مسجد چلا جایا کر تو نماز پڑھن دا نماز شوق آ، بندہ مدینے نہیں گیا، دل بڑا کردا امام صاحب دے پیچھے پڑھ لے، جے اللہ نے سہولت نہیں، اللہ دی تعالیٰ- دور وچ تے کوئی حرج ہے جی؟ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نصیب کرے آپ پھر وہاں جائیں وہاں پڑھیں، مگر یہاں کے اماموں کے پیچھے پڑھیں، یہ نہیں دین میں اجازت کتنی دور اللہ نہ کرے وہ بند ہو جائے کسی وجہ سے ممکن ہے، پھر آپ کی نماز کا کیا بنے گا؟ نماز اس امام کے پیچھے پڑھنی چاہیے جس کا حرکات کا یقینی علم ہو کہ کیا کر رہا کیا نہیں. اگر ایسا کوئی نظام خراب ہو جائے ہوتے ہی رہتے ہیں، بجلی بند ہو جائے، ٹرانسمیشن بند ہو اور جائے. نہ یہ کام کریں، نہ یہ اجازت دی ہے کہ صفیں اتنی دور. یہ تو ہمارے یہاں بھی کوئی نماز گھر میں پڑھے اس کی بھی صاف سے صاف ملی ہونی چاہیے، وہاں جا کر پڑھنی چاہیے جہاں امام صاحب پڑھ. صرف عورتیں ہیں وہ ٹھیک ہے، اگر آواز آ رہی ہے امام صاحب کا پتہ چلتا کسی پردے میں پڑھ. مرد تو اس جگہ جائیں جہاں امام نماز کہ کرا یہ رہا ہے. عورت بھی نہیں جی کر سکتی؟ نہیں، عورت گھر میں پڑھ سکتی ہے اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ امام رکوع میں چلا گیا صحیح سے. مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ امام صاحب کے ساتھ اسی جگہ جا کر پڑھیں جو پڑھا رہا، اور پڑھیں بھی اس طرح کے صاف کی صاف دوسرے سے ملی ہوئی، الگ نہیں ہوئی. بڑی مہربانی جی. جزاکم اللہ. ایک صاحب نے ہمیں سوال بھجوایا ہے جی کہ گجرانوالے کے ایک عالم دین ہیں سلیم رؤوف صاحب، ان کے چھوٹے چھوٹے کتابچے مارکیٹ کے اندر عام دستیاب ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ ریسیور اٹھا لیں نا، آپ بھی ہینڈ فری استعمال نہ کریں. اب آن لائن جی جی فتاوا آن لائن ہے، آپ ریسیور اٹھا کے بات کریں. پاکستان کیبل سے بول رہے ہیں جی. جی جی میں کہنا تھا کہ مسلمان لڑکا صحیح لڑکی سے شادی کر سکتا ہے اور شادی کرنے کے بعد وہ عیسائیوں میں رہ سکتا ہے یا منع ہے اسے رہنا ان کے ساتھ؟ یعنی لڑکا مسلمان ہے، لڑکی عیسائی ہے لڑکی عیسائی ہے. اور شادی کے بعد وہ عیسائیوں میں رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا اپنے سسرال میں؟ عیسائیوں میں رہنا چاہتا ہے، عیسائی ہو جانا چاہتا ہے. بھئی اللہ کے بندے، یہی بڑی بری بات تھی کہ اس نے ایک عیسائی لڑکی سے شادی کی مسلم ہوتے ہوئے. یہ تو صرف ایسے ہی ہے جیسے بھوکا آدمی مر رہا تو اس کو کوئی مجبوری میں غلط چیز بھی کھانی پڑتی، کوئی اتنی اچھی بات نہیں ہے. نکاح کا رشتہ آپ جانتے ہیں یہ صرف کوئی شہوانی تعلق ہے، اس سے تو ایک دوسرے کے خیالات کا اثر پڑتا ہے ایک دوسرے پر. دین تو کہتا ہے کہ مسلمان لڑکیوں میں سے بھی وہ ڈھونڈو جو دیندار اور پاک دامن ہو. آپ غیر مسلم کی کہتے ہیں، وہ اجازت ضرور ہے کہ اگر کوئی پھنس گیا اور ڈوب رہا ہے ہم اجازت دے دیں کر لے، مگر یہ کہ پھر رہے بھی عیسائیوں میں، وہ ہم رہ کر بڑی عیسائی ہو جائے گا، وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ لیں گے. توبہ کرے اگر یہ حرکت ہو گئی ہے تو ڈینجر ہے، خطرہ، موٹا لکھا ہوا خطرہ. ایمان جانے کا ڈر ہے کہ عورت اس کو لے ہی نہ جائے کفر کی طرف. مگر اگر کر چکا تو ہم اتنی ہمت کا مظاہرہ کرے کہ مسلم سوسائٹی میں لائے، مسلمانوں کے گھروں میں رکھے، اپنا ایمان تو بچائے. بہت شکریہ بھائی. وہ سلیم رؤوف صاحب کا کتابچہ ننا مبلغ پڑھا اور گھر پہ آ کے ٹی وی توڑ دیا اور مجھے آ کے کہا کہ تم بھی گھر کے اندر ٹی وی نہ رکھو. تو میں نے کہا یہ مولانا محمد اسحاق صاحب کی جو ویڈیو بنتی ہے تو ہم تو اسے ذوق و شوق سے دیکھتے ہیں اور اپنی دنیا بھی اور دین بھی بہتر کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بس یہی افراد و تفرید ہے نا کہ ہم ایک ایسی چیز جو بذات خود بری نہیں، لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اس کو توڑ دیں تو پھر سپیکر بھی توڑ دینے چاہیے. اسپیکروں پر بھی لوگ گانے گاتے ہیں، حالانکہ ہم اس پر خطبہ دیتے ہیں. جیسے کچھ علماء نے پہلے کہا تھا کہ یہ اعلیٰ لہو ہے، یہ تو لوگوں کے گانے بجانے کا اعلیٰ. تو اگر ایسا کرنا تو دین کی صاف لپیٹے گا. جنگلوں میں چلے جائیں، کسی غار میں بیٹھ جائیں، یہ ایجادیں جو ہیں نعمت ہے اللہ کی، ان سے فائدہ اٹھائیں. غلط اگر چیزیں آ رہی ہیں آپ روکیں، بچوں کو منع کریں، یہ نہ توڑیں. جزاکم اللہ. اس چیز کا کیا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. مولانا صاحب بیٹھے نے؟ جی جی ہلو فرمائے، بیٹھا ہوں. اچھا مولانا صاحب، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صلی اللہ علیہ وسلم. جی ایک عورت نے زنا کیا اور اس کو سنسار کر دیا گیا، جی اور قرآن میں کہیں نہیں ملتی ایسی بات کہ سنسار کیا گیا کہ یا سنسار کر دیا جائے. وہ وہاں تو یہی معاملہ ملتا ہے کہ معاف کر دیا جائے. نہیں، کہاں معاف کا ذکر ہے؟ غفور الرحیم ہوں. نہیں، آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ رجم کی سزا جو ہے نا سنسار کرنے کی، اس کا ذکر قرآن میں نہیں. مگر یہ جو آپ نے گاڑی بات کہ اس کو کچھ نہ کہا جائے معاف کر دیا جائے، نہیں. اسی غفور الرحیم نے کہا ہے کہ میں عزیز الحکیم ہوں،
میں اس دنیا کا نظام تباہ نہیں ہوتے دیکھ سکتا، اس لیے 100 کوڑوں کا ذکر تو میرے بھائی سورہ نور میں ہے. چلو سنسار کی بات تو الگ کریں گے، یہ جو قرآن میں ہے سورۃ نور نکالنے اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ زانی مرد اور زانی عورت کو 100 کوڑا مارو، اور جب یہ کوڑے مارے جائیں تو وہاں مسلمانوں کا ایک مجمع ہونا چاہیے، لوگ دیکھیں یہ سزا. اور ساتھ ہی اللہ نے کہا آپ غفور الرحیم کہہ رہے ہیں، وہ غفور الرحیم کہتا ولا تاخذکم بہما رافۃ فی دین اللہ، یہ سزا دیتے ہوئے تمہیں ان دونوں پر ذرا ترس نہیں آنا چاہیے، اڑا دو ان کی کھالیں تاکہ لوگ اس جرم سے باز ہیں. کس غفور الرحیم کی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غفور الرحیم دنیا پر عذاب نازل کر کے قومیں برباد کرتا رہا، کبھی طوفان نوح آیا، کبھی بجلیاں گردیں. کیوں جھوٹا مانا غفور الرحیم کا یہ آپ نے بنا لیا کہ دنیا میں اندھیر مچا رہا ہے اور آنکھوں پر پٹی باندھے؟ یہ نہیں مطلب، یہی بڑی بات ہے کہ وہ ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے، معافیاں دیتا. مگر جو لوگ باز نہیں آتے اس نے اعلان کر دیا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بخشنے والا اور مہربان ہوں. وانا عذابی هو العذاب العلیم، اور ساتھ ہی یہ بھی خبر دو کہ میرا عذاب بڑا دردناک عذاب ہے. کیوں قرآن سے مذاق بنا رکھا کہ چھٹی دے دو؟ تو کوڑوں کی سزا قرآن میں ہے سورہ نور، اور سنسار کی اس نبی نے دی ہے جو قرآن لے کر آیا تھا. اور عقل کی بات ہے کہ کنوارے کی سزا ہلکی ہونی چاہیے، اس کا تھوڑا بہت عذر ہے کہ غلطی کر گیا. مگر شادی شدہ آدمی جس کو حلال کا موقع ہے اس نے اگر یہ برائی کی کیوں نہ اس کو اڑا دیا تھا؟ اس کو سنسار کیوں نہیں کرنا؟ سزا دگنی ہونی چاہیے. بلکہ جیسے شیعہ حضرات کہتے ہیں، ابن حجر بھی مانتے ہیں کہ واقعی یار بات تو معقول ہے کہ حضور نے کئی موقع لوگوں کو دوہری سزا دی، کوڑے دی اور سنسار دی. وہ بوڑھے تھے، شادی شدہ بوڑھے، اب بھی حیا نہیں آیا. ان کو فرمایا پہلے 100 کوڑا مارو بعد میں سنسار کرو. دین میرے بھائی بالکل مناسب ہے، جتنا جرم ہے اس کے مناسب سزا تجویز کرو. یہ غفور الرحیم کا معنی کوئی نہیں. اس نے دوزخ بنایا ہے. دنیا میں کتنے عذاب بھیجیں، کوئی قومیں زمین میں لنسا دی ہیں، کچھ پر پتھر برسے ہیں. ایسا غفور الرحیم ہوتا تو کہتا کہ قومیں لوٹ لونڈے بازی کرتی، میں کیوں پتھر برساؤں؟ ایسا نہ مانا کریں. غفور الرحیم بھی ہے، بڑی مہلت دیتا ہمیں توبہ کے لیے، مگر باز نہ آئے پکڑ بھی سکتے، پھر نہیں چھوڑے گا، پھر نہ کوئی سفارش نہ کوئی دوسری بات. جی ٹھیک بھائی، پوچھیں آپ. السلام علیکم. اسٹاک ایکسچینج کے بزنس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے، اس کی وضاحت فرما دیں. مختلف علماء اسے جائز بھی کہتے ہیں، تھوڑی وضاحت فرما دیجیے. یہ طاہر صاحب کیا بتائیں نا، میں تو اسٹاک ایکسچینج ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر ایک بندہ کہتا ہے کہ میں 1000 بوری کھل خریدنا چاہتا ہوں، کھل بنولا وغیرہ جی، لیکن بندہ بیچنے والے کے پاس ہے نہیں، لیکن اس نے کہیں 4 جگہ سودے ضرور کیے ہوتے ہیں. وہ بندہ خرید لیتا ہے، اگلے دن مارکیٹ کے اندر آ کے کہتا ہے کہ میرے پاس 1000 بوری کھل بنولا ہے، آپ کتنے میں خریدیں گے؟ نہ پہلے مالک کے پاس وہ ہاتھ کے اندر چیز ہے، نہ دوسرے مالک کے اندر ہاتھ کے اندر چیز بک گئی. اب تیسرے دن آ کے تیسرا بندہ کہتا ہے جی کہ میرے پاس 1000 بوری، آپ کتنے میں لیں گے؟ یعنی ایک بندہ، آخر میں کوئی 10واں 12واں بندہ مالک ہوگا. درمیان والے 10 بندے جو ہیں وہ بلا وجہ ہوا کے اندر ہی سودا بیچ رہے ہیں اور منافع بھی کما رہے ہیں اور گھاٹا بھی کھا رہے ہیں. اللہ، یہ تو طاہر صاحب نے وضاحت کی نا، سمجھ آ گئی. اس کے حرام ہونے میں کچھ شبہ ہو سکتا. اور اب دنیا کی بربادی ہے نا مڈل مینوں کی وجہ سے، یہ درمیان میں گھسے ہوئے نا کہ نہ کوئی دینا نہ لینا، ٹیلی فون پر سودے، اس میں اپنے نفع شامل کر رہے ہیں. 10 روپے کی چیز کنزیومر تک پہنچتے 50 کی ہو جاتی. یہ ظالم ہے، حرام کھاتے ہیں، بالکل ناجائز. جب ان کے پاس وہ چیز ہے ہی نہیں کیوں بیچتے؟ حضور نے صاف فرمایا جو پاس نہیں تمہارے سودا نہیں کر سکتے. یہ بھی نہیں کہ میں لا دوں گا، نہیں، لاؤ پہلے اپنے قبضے میں لو پھر سودے کر لو. اسی نے تو کاروبار تباہ کر دیا، سستے کی بجائے ہر شے مہنگی کر دی. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. جی، یہ ہمارے بھی ایک دوست ہیں، وہ یہ ویڈیو کیسٹیں بیچتے ہیں، گندے گانے وغیرہ فلمیں فروخت کرتے ہیں، تو وہ مجھے افطاری کروانا چاہتے ہیں. کیا میں ان کی افطاری پہ جا سکتا ہوں شرعی طور پہ یا نہیں؟ اگر تو آپ کے ایسا مظاہرہ کرنے سے کہ آپ اس کی افطاری میں نہیں جاتے کو اثر ہو سکتا ہے نا اس پر کہ وہ شرمندہ ہو، توبہ کرے، آپ سے بھی معافی مانگے اور آئندہ کے لیے چھوڑ دے گندے یہ بیچنے گانے وغیرہ، تو پھر تو آپ یہ نسخہ آزما لیں. اور اگر سمجھتے ہیں میں نہ بھی گیا تو اس نے یہ کام تو نہیں چھوڑنا، تو آپ کیوں راستہ بند کرتے ہیں کہ آئندہ کے لیے بھی تبلیغ کا سلسلہ بند ہو جائے؟
آپ تعلق اس سے رکھیں، شاید کبھی اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے۔ ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے جی کہ اللہ اس کو ہدایت دے، بالکل وہ مصر ہے اور اس کو جائز سمجھتا ہے اور نہیں، آپ نا امید نہ ہو، یہ تو نبی بھی اس وقت اعلان کرتا تھا جب اللہ بتا دیتا تھا کہ ان پر مہر لگ گئی، اپنی طرف سے نبی بھی فرض نہیں کر سکتا۔ یونس علیہ السلام نے میرے بھائی کیسے فرض کر لیا تھا کہ آپ یہ ایمان نہیں لائیں گے، ناراض ہو کر نکل گئے، ڈانٹ پڑی، واپس بھیجا، وہ مسلمان ہو گئے سارے۔ یہ اس کا اللہ کوئی پتا کہ کب ہدایت کا وقت آئے گا۔ آپ اپنا کام کرتے رہیں، لگاتار کرتے رہیں، پیار سے محبت سے ملتے رہیں، ساتھ اس کو کسی علمی مجلس میں لے جائیں، شاید اللہ دل بدل دے، ورنہ آپ کو تو اجر ملے گا۔ کمائی کے بارے میں بتا دینا، حلال ہے یا حرام ہے؟ کون؟ کہ کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ نہیں، یہ جو کمائی حرام۔ گانے بیچتا ہے، فلمیں بیچتا ہے؟ نہیں، کمائی کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، مگر دین میں میرے بھائی کہیں نہیں آیا کہ جس کا ہم کھانا کھائیں وہ حلال ہونا چاہیے اس کا۔ آپ کو پتا یہودی سود کھاتے تھے، شراب بیچتے تھے، رسول اللہ نے ان کی دعوت قبول کی، اور کوئی اس وقت آپ کو نہیں تنگی تھی، آپ فاتح تھے، دعوت قبول کی۔ اسلام میں یہ مسئلہ کوئی نہیں، ہم خود ہی اپنے آپ کے لیے تنگیاں پیدا کہ دیکھتے پھریں کہ اس کی کمائی کیا، جس نے کمایا اس کے لیے حرام ہے، ہمارے لیے کوئی حرام نہیں۔ ہمیں نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ کہاں سے لایا، کہ اس طرح تو دکاندار سودا ہی نہیں بیچ سکتے۔ پہلے آپ اس تفتیش میں پڑھیں کہ یہ پیسے کہاں سے لایا، کیوں اس جھنجٹ میں پڑتے؟ جس نے حرام کمایا بھگتے گا، اس کے حرام ہونے شک نہیں۔ آپ کو تو دعوت پر بلا رہا، اور ضروری نہیں کہ سارے پیسے اس کے پاس وہی ہیں، کچھ اور بھی ہو سکتا کہ گھر کے ہوں یا ادھر ادھر سے حلال بھی ہوں، آپ وہ سمجھیں کہ اس سے میں کھا رہا ہوں۔ تعلق نہ توڑیں بھائی، شاید کبھی کوئی اللہ کا بندہ جو ہے آپ کی وجہ سے اور وغیرہ بھی ہے تو اس کے اس جذبے سے دعوت قبول کی جا سکتی ہے۔ ہاں، دعوت آپ قبول کریں تو اس کو سمجھانے کے لیے، یہ نہیں کہ صرف کھا کر مزے لیں، کوشش یہ ہو، نیت یہ ہو کہ میں اس سے ملتا رہوں تو شاید میری تبلیغ سے کبھی یہ دین کی طرف آ جائے۔ آپ اپنی نیت نیک رکھیں۔ بڑی مہربانی مولانا۔ جزاکم اللہ۔ اسٹاک ایکسچینج کی بات مولانا کر رہے تھے جی، اس کے اندر اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، بدقسمتی سے کوئی کاروبار ایسا نہیں ہے کہ جو جوئے سے، بے ایمانی سے، ٹھگی سے اور ہوائی چیز سے خالی نہ ہو۔ اب ایک مل والے سے ایک بندہ جا کے سودا کرتا ہے کہ آپ کو سال بھر میں کتنی گانٹھیں درکار ہیں، وہ کہتا ہے مجھے 50,000 گانٹھیں درکار ہے، بندے کے پاس ایک گانٹھ بھی نہیں ہے، سودا کر کے آ جاتا ہے، اور بعد کے اندر مارکیٹ کے اندر تلاش کرنے لگتا ہے اور ریٹ کبھی بڑھا دیتا ہے اور کبھی کم کر دیتا ہے اور بندے پھنسے رہتے ہیں۔ آپ دیکھیں دین تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو سستی سے سستی چیز ملے، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی پابندی لگا دی کہ اگر آپ نے کوئی ڈھیری خریدی نا یا سامان خریدا ہے، وہاں ہی کھڑے کھڑے اسی وقت آدمی کہتا مجھ سے 1 روپیہ اور لے لو تو مجھ کو دے، نہیں بیچ سکتے۔ فرمایا اس کو تلواؤ، اٹھا کر دوسری جگہ، کچھ تو محنت کرو کہ نفع کے حقدار ہو۔ یہ کیا مذاق میں چیز وہیں پڑی ہے، پہلے 10 کی تھی اب 11 کی کیوں ہوگی، دوسرا آئے گا 12 کی کر دے گا۔ تو یہ مڈل مین جو ہے نا گھس گئے ہیں درمیان میں، چیزوں کو مہنگا کرنے کی بدماشی ہے، اور کیا، چیز خریدیں، لے جائیں، کوئی خدمت کریں۔ اسی لیے تو سود کو اللہ نے حرام کیا کہ وہ کوئی امت کی خدمت نہیں سر انجام دیتے، نہ معاشرے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں جونک کی طرح خون چوس رہے۔ تاجر کیوں سچا؟ اگر واقعی تاجر ہے، وہ بیچارہ اپنا سرمایہ جو ہے سمندر میں پھینکتا ہے، اللہ جانے نفع ہو یا نقصان، وہ قربانی دیتا، کہیں سے چیز لاتا ہے، اس کو پھر ٹرانسپورٹ کے ذریعے پہنچا، وہ بہت محنت کرتا، حق بنتا اس کا نفع لینے کا، وہ بھی قسمت میں ہو، ورنہ گھاٹا بھی ہو سکتا۔ سود خور حرامی جو ہے نا نفع ہی صرف لیتا ہے، کوئی دلچسپی نہیں اس کو کاروبار سے ڈوبے یا وہ بچے، بس۔ جزاکم اللہ۔ جی، سوال ہم تک پہنچا ہے جی کہ آدمی اپنی بیوی اور بچوں کو نماز کی تلقین کرتا ہے اور بچے بھی بالغ ہیں، لیکن بار بار اصرار اور تلقین اور تبلیغ کے باوجود وہ نماز کی طرف مائل نہیں ہوتے، تو ان حالات کے اندر اگر آدمی نفقے سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو گناہگار تو نہیں؟ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت جی، روزے دی حالت دے وچ ٹی وی دیکھنا جائز ہے؟ روزے کی حالت کے علاوہ جائز ہے؟ نہیں۔ جب نہیں تو روزے کی حالت میں تو اور زیادہ بچنا چاہیے۔ یہ آپ کیوں پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جائز ہے؟ جو چیز پہلے ہی ناجائز ہے وہ روزے کی حالت میں تو اور زیادہ ناجائز ہوگی، بالکل اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ جی جی مولانا، بیوی بچوں کے نان نفقے کے بارے میں پوچھا ہے جی کہ اگر تلقین اور تبلیغ اور نصیحت اور اصرار کے باوجود لوگ نماز کی طرف مائل نہ ہوں تو آیا نفقہ روکا جا سکتا ہے؟ نہیں، نفقہ تو آپ پر لازم ہے نا، وہ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ بالغ بچوں کا تو نفقہ آپ کے ذمہ ہے ہی نہیں، جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے نا، شادی ہو یا نہ ہو، باپ بڑی ذمہ ہوتا ہے، اس کا خرچہ اس کے کوئی ذمہ کوئی نہیں۔ چھوٹے بچے
یا بالغ بھی ہوں معذور ہوں ان کا نفقہ والد پر لازم ہوتا. بیوی کو تو ہر حال میں دینا پڑتا جب تک وہ گھر میں نیک ہے. یہ باد اشکار کوئی مسئلہ نہیں. باقی آپ نے جو کام اپنا تھا کیا, انہیں نصیحت کی, سمجھایا, اصرار کیا, اللہ آپ کو اجر دے گا. وہ اگر بدقسمتی سے پسرے نوح بن رہے ہیں, اللہ ہدایت دے انہیں, تو آپ کو پھر کیا نقصان ہوگا؟ وہ اپنا آپ تباہ کر رہے ہیں, اللہ انہیں بھی ہدایت دے. آپ بس اپنا کام دینا, پیار محبت, اصرار بھی زیادہ نہ کیا کریں. ایسا نہ ہو کہ وہ سرکش ہو کر انکار ہی کر دیں کہ نہیں ابا جی ہم نے نہیں پڑھنی, ننگے کافر ہو جائیں. بس جب موقع ملے کوئی بات سنا دیں, ورنہ خاموش رہیں. آخر وہ بالغ ہیں, خود ہی سمجھتے ہیں. جی جزاکم اللہ. صوفیہ کرام نماز کا براہ راست تو نہیں انکار کرتے, لیکن نماز کی تشریح الٹ کر دیتے ہیں کہ صرف اللہ کا ذکر کرنا ہی نماز ہے. تو اس کی تشریح فرما دیجیے. بھائی جو ایسا کہتا ہے نا, اس کو میرے دوست آپ صوفیاء کرام نہ کہیں. وہ کوئی شیطان کا چیلا ہو سکتا ہے. صوفیاء کرام تو ہوتے ہی وہ ہیں جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں, ہم سے بڑھ کر شریعت پر عمل کرتے ہیں, خلوص سے کرتے ہیں, خشوع و خضوع کے ساتھ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں صوفی. مولوی سے آگے نکل گیا. جو نامراد نماز ہی نہیں پڑھتا یا اس کی الٹ سیدھی تشریح کرتا ہے, اس نے صوفی کیا ہونا؟ وہ تو گمراہ ہے, بے دین ہے, اسلام سے خارج ہے. میں ایک بڑے صوفی کی بات بیان کر دیتا ہوں, وقت ختم ہو رہا. یہ ایسے صوفی ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. بستامی بستامی دیر سے پڑھتے ہیں باب. تو حضرت بایزید بستامی اتنے بڑے ولی ہیں, پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہوئے. یہ پہلا طبقہ صوفیاء کا, جنید بغدادی, بایزید بستامی, سری سکتی وغیرہ, بہت نیک لوگ ہوتے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ, ایک شخص ایک آنکھ جھپکنے میں مشرق سے مغرب تک چلا جاتا, وہ اللہ کا ولی ہے؟ فرمایا نہیں, یہ تو شیطان اللہ کا اتنا مبغوض ہے, مردود ہے, اللہ نے اس پر لعنت کی ہے, اللہ نے اس کو یہ طاقت دے دی. اس نے کہا ہوا میں اڑتا. فرمایا چڑیاں اور پرندے اڑتے پھرتے ہیں, انسان سے گھٹیا. وہ پانی پر خشک پاؤں چلتا. فرمایا لکڑیاں تیرتی پھرتی. اس نے کہا پھر آپ کس کو کہتے ہیں ولایت؟ انہوں نے کہا بھائی بیٹا ولایت یہ ہے کہ شریعت کا جو امر و نہیں ہے نا, اس کو دیکھو کہ جو حکم دیا دین نے وہ کرتا, جہاں سے روکا روکتا. اگر نہیں, شیطان ہے, لعنت بھیجو اس پر. وہ کوئی نہیں, دجال آئے گا, آپ جانتے ہیں رسول کریم نے جو اس کا پتہ, مردے زندہ کرے گا, بارشیں برسائے گا, خدائی طاقتیں, تو وہ ولی ہوگا, لعنتی ہوگا ساری زمین. ذرا یہ چیزیں نہیں دیکھیں گے, شریعت کی پابندی. جو اس سے باہر ہوا وہ صوفی کیا, اس نے ہونا تو لعین آدمی. صوفیہ وہ ہیں جنہوں نے دین کی پابندی کی ہے. انہی کا ایک واقعہ ذرا سن لیں, پھر وقت ختم. کہ بایزید رحمۃ اللہ علیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک نیک آدمی کو ملنے گئے. سنا اس کا شعرا کہ وہ ولی ہے. جب ملاقات کے لیے گئے تو وہ بزرگ وہاں موجود نہیں تھے, اپنے حجرہ میں کہیں باہر گئے تھے. انہوں نے ان کی جارمات دیکھی کپڑے کی, ہاتھوں کو تیل بھی لگا ہوتا کئی مرتبہ, کہ وہ نماز اتنی دیر سے پڑھ رہا تھا نا. دیکھیں ذرا بھی اس نے حرام نہیں, صرف سنت کی پوری پابندی نہیں تھی. آپ بھی شاید نہ خیال کرتے ہیں, سجدے میں جاتا ہاتھ کی انگلیاں کھلی ہوتی, فرق نظر آیا, ملی نہیں. 5 انگلیاں ملی ہونی چاہیے, قبلہ رخ ہونی چاہیے, ادھر بھی نہیں اس طرح بغلیں کر لیں کہ ٹیڑھا ہو جائے. ڈائریکشن قبلہ کی, 5 انگلیاں کعبے کی طرف ملی. دیکھا انگلیوں کا فرق. ساتھیوں سے کہا چلو چلے. انہوں نے کہا حضرت اتنی تکلیف کر کے آئے, ملنا تو چاہیے. فرمایا یار ولایت تو بڑی بات ہے, جس کو ساری عمر یہ بھی نہیں پتا چلا کہ رسول اللہ سجدے میں ہاتھ کیسے رکھتے تھے, کیا اس کو ولایت نصیب. اندازہ کریں, آپ صوفیہ کی کہہ رہے ہیں, صوفیہ نہیں, یہ شیطان ہے جو بھنگے پیتے ہیں اور نشے کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں. صوفی تو وہ لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بھائی دین میں اپنے آپ کو فنا کر, وہ نہیں اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے تھے. کوئی صوفی نہیں ہو سکتا اگر وہ شریعت محمدیہ سے رکھے. جی اس کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام فتاوی آن لائن اختتام پذیر ہوتا ہے. اگر آپ کو بھی کوئی دینی, معاشی, معاشرتی یا خاندانی یا کاروباری مسئلہ درپیش ہو تو ہمارا ٹول فری نمبر نوٹ کر لیجئے 08001117777. یاد رہے کہ یہ پروگرام روزانہ آپ کی سہولت کے لیے عصر تا مغرب پیش کیا جاتا ہے, اور یہ ریکارڈڈ پروگرام مختلف کیبل نیٹ ورک پر دکھایا بھی جاتا ہے, اور اس کی CD مرکز الحرمین الاسلامی مین ستیانہ روڈ سے دستیاب ہے. حضرت مولانا محمد اسحاق مدظ اللہ العالی کریمیہ مسجد جال والے آپ کی طرف سے آنے والے سوالوں کے جوابات مرحمت فرماتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان میاں طاہر کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ